الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورسک نصاب برائے جماعت نہم معہد ورسک روڈ پشاور۔ یہاں آپ لوگوں کے 9th کلاس کا نصاب دیا گیا ہے، آپ اسے بعد میں دیکھ لیجئے۔ اب ضروری ہدایات اور پیغام کی طرف آتے ہیں۔ ضروری ہدایات اور پیغام برائے طلبہ اور طالبات۔ نماز اور منزل کی پابندی کیجیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گو رہیے، صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کریں، روزانہ مطالعہ اور تکرار کی پابندی کیجیے، خوش نویسی کی مشق عربی ادب کی کتاب سے کریں، آن لائن کلاسز سے منسلک رہیں، کام صفائی اور خوش خط کرنا ضروری ہے، سر ورق تاریخ اور دن کا عربی میں لکھنا ضروری ہے، روزانہ علم الصرف کے صیغوں کی مشق قرآن مجید سے کریں، علم الصرف اور نحو کا حدیث اور ادب کی کتابوں سے مشق کریں، علم النحو اور صرف کے منزل کا یاد کرنا ضروری ہے، کاپیوں کی چیکنگ ہفتہ وار ایک بار ضروری ہے، جس کے لیے نوٹ بک کے اوپر ایک ٹیگ معہد انچارج کے نام لگا کر ناظم کے حوالے کر دیجیے۔ والسلام۔ اب یہاں نمونے کے طور پر وفاق کا پرچہ دیا گیا ہے کہ وفاق کا پرچہ کس طرز پر آتا ہے۔ تو وفاق کے پرچے میں 3 سوالات ہوتے ہیں اور ہر سوال کے 2 اجزاء ہوتے ہیں۔ ان 2 اجزاء میں سے کسی ایک جز کا حل کرنا ضروری ہے۔ پرچے کے کل نمبرات 100 ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سوال کے 34 جبکہ بقیہ 2 سوالات کے 33 نمبر ہوتے ہیں۔ جماعت نہم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 1۔ پڑھایا گیا نصاب۔ آپ کے نصاب میں عامہ پارے کی تفسیر شامل ہے، جس کا آخری ربع آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یعنی سورہ بینہ سے سورہ ناس تک، اور آج کے سبق کا آغاز سورۃ النبا سے ہوگا۔ یہاں آپ کا ٹائم ٹیبل موجود ہے۔ ہفتہ وار آپ کے مضامین کی جتنی کلاسز ہوں گی وہ یہاں مذکور ہے۔ تو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق تفسیر کی ہفتے میں 4 کلاسز ہوں گی۔ اب اپنے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ النبا مکیہ۔ سورہ نبا مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا ہے۔ سورت کے متعلق 4 چیزوں پر بات ہوگی: سورت کا شان نزول، ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی یعنی لغات، اور تفسیر۔ سب سے پہلے شان نزول کی طرف آتے ہیں۔ شان نزول یا سبب نزول کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن حالات اور واقعات اور اعتراضات وغیرہ کے جواب میں قرآن کا جو حصہ نازل ہوا ہو تو وہ وجہ یا وہ سبب ہی ان آیات کا یا اس صورت کا سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ تو سورہ نبا کی ابتدائی 5 آیات کے شان نزول کے بارے میں بھی روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، اور اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو قیامت اور جزا اور سزا کے بارے میں بتایا تو کفار کو اس سے بڑی حیرت ہوئی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوالات کرنے لگے اور انکار اور تمسخر کرنے لگے تھے کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور کیا ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ جس میں ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تو اس پر سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اور سورت کی ابتدائی آیات میں وقوع قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے۔ نمبر پر آیات کا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کس چیز کے متعلق وہ لوگ سوال کرتے ہیں، عما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ آپس میں سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم ایک بڑی خبر کے بارے میں، عن کے بارے میں، النبأ خبر، العظیم بڑی، الذی ہم فیہ مختلفون جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، الذی فیہ جس میں ہم وہ لوگ مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، کلا سیعلمون ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے، کلا ہرگز نہیں، سین کا مطلب عن قریب یا جلد ہی، یعلمون وہ لوگ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض زمین کو، مہادن بچھونا،
والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی الم نجعل الجبال اوتادا کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، وخلقنا اور ہم نے پیدا کیا کم تمہیں ازواجن جوڑوں کی صورت میں، وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث راحت بنایا، وجعلنا اور ہم نے بنایا نومکم تمہاری نیند کو سباتن آرام کا ذریعہ، وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے رات کو پردہ بنایا، وجعلنا اور ہم نے بنایا اللیل رات کو لباسن پردہ۔ اب تیسرے نمبر پر لغات ہیں۔ سب سے پہلے عما ہے۔ عما یہ اصل میں عن حرف جر اور ما استفہامیہ سے مرکب ہے۔ عن بمعنی سے اور ما بمعنی کس، یعنی کس چیز کے بارے میں۔ تو یہ عن ما سے عما کیسے بن گیا؟ تو یہ اصل میں جو عن حرف جر اور ما استفہامیہ سے مرکب ہے، تو یہ عن کے نون ساکنہ کے بعد میم واقع ہوا ہے، تو ہم نے نون کو میم سے بدل کر میم کا میم میں ادغام کر دیا، تو یہ عما ہو گیا۔ اور پھر قاعدہ ہے کہ جب ما استفہامیہ پر حرف جر داخل ہو جائے تو اس کا الف گر جاتا ہے، تو عن کے داخل ہونے سے ما کا الف گر گیا تو یہ عما ہو گیا۔ یتساءلون بمعنی باہم پوچھنا، سوال کرنا، یہ باب تفاعل سے فعل مضارع معلوم کے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور باب تفاعل اور مفاعلہ کی ایک خاصیت مشارکت بھی ہے، یعنی اس میں دونوں طرف سے معنی پایا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے پوچھنا، سوال کرنا۔ النبا بمعنی خبر، اور یہ نبا کا لفظ عام ہے، چاہے چھوٹی خبر ہو یا بڑی خبر ہو، اس کے لیے نبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے مختلفون۔ مختلفون یہ باب افتعال سے اسم فاعل کے جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، بمعنی اختلاف کرنا۔ مہادہ بمعنی بچھونا یا بستر، اور اس کی جمع مہدن یا امہدتن آتی ہے۔ اوتادا یہ وتدن کی جمع ہے، بمعنی میخ یا کونٹھی۔ سباتا بمعنی راحت و آرام یا نیند، اور اس کا اصل معنی قطع یعنی کاٹنا ہے، اور نوم کو سباتن اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھی تھکاوٹ کو اور غموم ہموم کو دور کر دیتی ہے، اس وجہ سے اس کو سباتن کہہ دیا۔ اب چوتھے نمبر پر آیات کی تفسیر ہے۔ عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کرتے ہیں، تو پہلے تساؤل کا معنی بیان کیا جائے گا۔ تساؤل باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل اور مفاعلہ کی خاصیت مشارکت بھی ہے، تو تساؤل میں بھی یتساءلون میں بھی دونوں طرف سے معنی اس میں پایا جائے گا، یعنی کس چیز کے بارے میں وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال کرنے والے کون لوگ تھے، سائلین کا مصداق کیا ہے؟ تو اس میں بھی مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ اس کا مصداق کفار ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے اور مقصد ان کا انکار اور استہزاء کرنا ہوتا تھا، یہ جمہور کا قول ہے اور یہی قول راجح ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ کفار مسلمانوں سے یعنی صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، اور صحابہ کرام ان کے اعتراضات کا جواب دیتے تھے۔ اور سائلین کے مصداق میں تیسرا قول یہ ہے کہ کفار اور مسلمان دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، لیکن دونوں کے سوال کرنے کا مقصد مختلف تھا، کہ مسلمانوں کا مقصد یہ تھا کہ ان کا ایمان اور یقین مزید پختہ ہو جائے، جبکہ کفار کا مقصد انکار اور تمسخر کرنا ہوتا تھا۔ آگے عن النبأ العظیم ایک بڑی خبر کے بارے میں، یعنی یہ لوگ جو سوال کرتے تھے وہ کس چیز کے بارے میں کرتے تھے، تو ایک بڑی خبر کے بارے میں وہ لوگ سوال کرتے تھے۔ اب بڑی خبر سے کیا مراد ہے، تو اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے، کہ ان کا سوال قیامت کے بارے میں ہوتا تھا، یعنی مشرکین اور اہل مکہ قیامت کے بارے میں سوالات کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی کفار اور مشرکین قرآن کے بارے میں اعتراضات اور سوالات کرتے تھے۔ اور تیسرا قول اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے، کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ الذی ہم فیہ مختلفون جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں،
یعنی کفار اور مشرکین جو ہے وہ نبع عظیم میں اختلاف کرتے تھے۔ اب نبع عظیم میں اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ تو قیامت کے بارے میں جو ان کا اختلاف ہے، مسلمانوں اور کفار کا آپس میں اختلاف تھا کہ مسلمان تو اس پر ایمان لے آئے، اس کا یقین کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی اس کو مان لیا تھا، جبکہ کفار قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی یہ لوگ اختلاف کرتے تھے کہ کفار جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اس کو یا تو شعر کہتے تھے یا کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، یا کوئی کہتا تھا کہ وہ ساحر ہے، کاہن ہے، یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی نہیں کہتے تھے۔ تو نبع عظیم میں اختلاف سے یہی مراد ہے۔ اب کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے۔ اب کلا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کلا کن معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کے دو معانی آتے ہیں۔ یا تو کلا انکار کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ما قبل میں جو بات ہوئی ہے اس کی تردید کے لیے کلا کا لفظ لایا جاتا ہے۔ اب ما قبل میں قیامت کا تذکرہ تھا اور کفار اس کا انکار کرتے تھے، تو یہاں پہ کلا کا لفظ بول کر کفار کی اس بے جا بات کی تردید کر دی کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ اور کلا کا دوسرا معنی کہ کلا حقاً کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر ہم کلا کو اس معنی میں لے لیں تو یہ مطلب ہوگا کہ قیامت کا آنا حق اور یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ آیت کا تکرار ہے، یعنی کلا سیعلمون اور ثم کلا سیعلمون، آیت کو دوبارہ لایا گیا ہے۔ تو اس تکرار کا مقصد کیا ہے؟ آیت کو دو بار کیوں لایا گیا ہے؟ تو پہلا مقصد یا تو تکرار کا مقصد تاکید ہے، یعنی تاکید کے لیے آیت کو دو بار لایا گیا ہے، مضمون کو پختہ کرنے کے لیے آیت کو دو بار لایا گیا ہے۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت کا تعلق قبروں سے زندہ اٹھنے کے ساتھ ہے کہ جب کفار کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اس وقت وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، تو اس کے بارے میں کہہ دیا کہ کلا سیعلمون، اور ثم کلا سیعلمون کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے کہ جب یہ کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے، ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ یا پھر تکرار جو یہاں پہ آیت میں موجود ہے، تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ پہلی آیت کا تعلق ان کفار کی موت کے ساتھ ہے کہ جب ان کی موت ان پر آئے گی، وہ لوگ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد عذاب دیکھ لیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ اور ثم کلا سیعلمون کا تعلق مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے ساتھ ہے کہ جب وہ دوبارہ اٹھیں گے اور اپنا انجام، اپنے عذاب کو دیکھ لیں گے تو تب ان کو پتہ چل جائے گا۔ آگے الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ یہاں سے اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے نامات اور مصنوعات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بڑی بڑی انعامات اور بڑے بڑے مصنوعات پیدا کیے ہیں، اور ان انعامات اور مصنوعات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کر کے توحید اور عبادت اور ایمان اور اعمال کی دعوت کو قبول کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر لیں۔ تو الم نجعل الارض مہادا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے چلنے کے لیے اور انسان کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے زمین کو ایک بچھونے اور بستر کی طرح بہت ہموار اور مناسب بنایا ہے۔ زمین کو نہ تو بہت نرم بنایا ہے اور نہ ہی بہت سخت، اسی طرح زمین کو بہت گرم اور سرد ہونے سے بھی بچایا ہے تاکہ انسان اس پر آسانی سے چل پھر سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ دوسرے نعمت کا ذکر والجبال اوتادا میں ہے، یعنی ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، یعنی زمین کی حرکت کو ساکن کرنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی تھی، حرکت کرنے لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حرکت کو ساکن کرنے کے لیے اس پر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین کی حرکت رک جائے۔ تو پہاڑوں کے رکھنے سے زمین کی حرکت رک گئی تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔
آگے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر کے اس پر پہاڑ رکھنے کے بعد زمین کو اسی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی آبادی کے لیے انسانوں کو اس پر پھیلا دیا، انسانوں کے جوڑے اس پر پیدا کر دیے، اور اسی سے اور جوڑے اس لیے بنائے تاکہ ان میں توالد اور تناسل کا سلسلہ چلے اور زمین آباد ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، چوتھی نعمت کا اس میں ذکر ہے کہ انسانوں کے جوڑے پیدا کرنے اور ان کو زمین پر پھیلانے کے بعد ان کے آرام کا، ان کی راحت اور آسائش کا انتظام بھی فرمایا کہ انسان کی ضرورت کے لیے نیند بہت ضروری ہے، اور انسان کی راحت کے لیے نیند کو ایک ذریعہ اور اس کا ایک سبب بنا دیا۔ تو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا میں اس کا ذکر ہو گیا۔ آگے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی راحت کے لیے نیند اور آرام کا انتظام فرمایا تو اسی کے ساتھ ان چیزوں کا اور ان اسباب کا بھی انتظام فرمایا ہے کہ جو نیند کے لیے بہت ضروری ہیں، مثلاً اندھیرا ہونا یا شور وغیرہ کا نہ ہونا، ضروریات زندگی کا موقوف ہونا، تو انسان انہی حالات میں آرام پا سکتا ہے، راحت پا سکتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا اور رات کو انسان کے لیے لباس یعنی پردہ بنایا، کہ جس طرح لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے تو اسی طرح رات اور رات کی تاریکی انسان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس تاریکی اور اس اندھیرے کی وجہ سے انسان اپنی مصروفیات کو موقوف کر لیتا ہے اور راحت پا لیتا ہے۔ اب ان تمام انعامات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ وہ انسان کہ جس کو پہلی بار اللہ نے عدم سے وجود میں لایا، عدم سے وجود دیا، یعنی انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا، اس میں روح پھونکی، اسے زندہ کیا، اور اس کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی مشکل پیش ہی نہیں آ سکتی۔ تو ان انعامات کو ذکر کر کے کفار کا جو باطل عقیدہ ہے اس کی تردید بھی کر دی کہ وہ قیامت کا اور بعث بعد الموت کا جو انکار کرتے ہیں وہ بالکل بے جا ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کا سبق آپ یاد کر لیجئے، آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔